لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اتباع جس کو کہتے ہیں، پیروی اور تقلید، اور جس کو کہتے ہیں فالوور، عادت کی اتباع کرنے والا، عبادت کی اتباع کرنے والا، اخلاق کی اتباع کرنے والا پیرو نہیں کہلاتا، بلکہ فن اور منصب کی اتباع کرنے والا، پیشے کی اتباع کرنے والا پیرو کہلاتا ہے۔ اتباع جو ہے وہ پیرو، عبادت کی اور اخلاق کی اتباع۔ ایک مثال سے اصل میں یہ بات میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں یہ اعلان کروں کہ میں حکیم جو ہے اجمل خاں کا پیرو ہوں، جانشین ہوں، تو آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے، میں کہوں کہ میں نے نام رکھ لیا ہے حکیم اجمل خاں، تو آپ ہنسیں گے کہ حکیم اجمل خاں کہنے سے آپ پیرو اور متبع کہلانے لگے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، میں نے لباس بھی شیروانی وغیرہ سب اسی طرح کی بنا لی ہے۔ تو اس پر یہ کہیں گے کہ آپ بہروپیہ بن گئے ہیں، کہ نہ چلنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، جملے میں نے سب اسی طرح سیکھ لیے ہیں سب۔ تو وہ کہیں گے کہ آپ ایکٹنگ کرنے لگے، کہ نہیں ایسے نہیں کیا ہے میں نے کھانے کے مینو بھی سب ان کی بیعت سے دیکھ کر وہی تیار کر لیے ہیں، اور اوراد و وظائف جو ہیں ان کے وہ بھی بالکل انہی کی طرح کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک پرانے آرکیٹیکٹ کو بلا کر، اینٹیک سے بلا کر، پورا گیٹ اور گھر کا دروازہ وغیرہ بھی انہی کی طرح بنا لیا ہے۔ تو آپ اور ہنسیں گے۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، پلاسٹک سرجری کا زمانہ ہے، میں نے بالکل ان کا فوٹو منگوا کر اپنا نقشہ بھی، صورت بھی اسی طرح بنوا لی ہے ایک پلاسٹک سرجری۔ تو آپ اور ہنسیں گے۔ آپ پوچھیں گے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کہوں کہ میں موچی ہوں، جوتے کی مرمت کرتا ہوں، یا بلدیے میں جھاڑو لگاتا ہوں۔ اگر حکیم اجمل خاں کو آنے کی اجازت مل جائے، یہاں ہمارے اس زمانے میں حکیم اجمل خاں کو آنے کی اجازت مل جائے، اور وہ دیکھیں کہ ایک موچی یا ایک جوتے گاٹنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ میرے خلاف عزت کا ہاتک کا دعویٰ کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے یہ پیروی نہیں، پیروی کی توہین ہے۔ کالا کلوٹا ہو، موٹا جوٹا کھاتا ہو، بولنے کا طریقہ نہ ہو، مشدد آباد ہماری طرح دیہات مظفر نگر کا رہنے والا ہو، اسے بولنے کا سلیقہ بھی نہ ہو، تو نباز حکیم ہو، نہ اس پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فلاں ہیپیٹائٹس سی ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے، اور یہ پتے لائیے، اور فلاں جگہ سے یہ دوا لائیے عطار کے یہاں سے، اور اتنے دن تک یہ نسخہ پیجیے ٹھیک ہو جائے۔ کہاں یہ ہے اجمل خان وقت، قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ تحریف کے سارے راستے بند کر دیے۔ قربان جائیے اللہ کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ کہیں میں جو ہے ظاہری شکل و صبات اور کچھ جو ہے اسلامی رواج کے مطابق جو کپڑے ہیں، لباس پہن کر نبی کی اتباع کا دعویٰ نہ کرنے لگے کوئی شخص۔ محض چند جو ہے نفلی عبادتیں ادا کر کے آدمی اوراد و وظائف اور صبح شام کی مسرونہ معصورہ دعائیں پڑھ کر یہ نہ کہنے لگے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں، اور آپ کا فالوور ہوں، اور آپ کی اتباع کرنے والا ہوں، یا جو ہے چند صدقہ خیرات میں کچھ سخاوت کا اظہار کر کے نبی کی اتباع و پیروی کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ نبی سے اعلان، قل، اے نبی اعلان کر دی، ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہی ہے میرا طرز حیات، یہ بھی ہے میرا طرز حیات، نہیں فرمائے یہی ہے، یعنی دعوت میں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنے مسلک کی طرف، اپنے مشرب کی طرف، اپنی تنظیم کی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنے حضرت کی طرف نہیں بلاتا، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، ایسے نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں بس مان لو، بلکہ دلائل سے، براہین سے دل کو، دماغ کو مطمئن کر کے، انا ومن اتبعنی، میں اور میری وہ جو پیروی کرنے والا، میری اتباع میں جنت جانے والا، میری اتباع میں دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے والا، اور دنیا کی یہ طرز زندگی، میری یہ طرز حیات ہے، یہ سبیلی، میرا طرز حیات، دعوت الی اللہ، مجھے داعی بنا کر بھیجا گیا۔ میرے حضرت والا فرماتے تھے لقد کان، قرآن کے الفاظ کی تکرار کی جاتی ہے، معانی کھلتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے الفاظ کی تکرار کی جائے تو معانی کھلتے ہیں۔ یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی محمد اسوۃ حسنہ نہیں فرمایا، لقد کان لکم فی احمد اسوۃ حسنہ نہیں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نیکی کا میدان محشر میں کار رسالت کی اتباع کے بغیر تصور نہیں۔ رسول کا اتباع کون ہوگا؟ پہنچانے والا۔ متبع کون ہوگا؟ پہنچانے والا۔ نبی کا متبع باخبر کرنے والا۔ صرف داعی الی اللہ ہی نبی کا پیرو کہلا سکتا ہے، ادعو الی اللہ علی، بس جس کی پہچان ہو، جس طرح ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے رسول اللہ۔ رسول اللہ کہتے ہی آدمی جو ہے وہ یہ کہنے لگتا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتا ہے کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. حالانکہ کتنے رسول ہیں, ہر ایک رسول پر ایمان لانا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. حضرت رسول اللہ کا نام آتا ہے تو ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کی ملت میں ہم ہیں. رسول اللہ کا نام آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا ہے جن کو بحیثیت رسول قرآن نے 28 پاروں میں متعارف کرایا. رسول اللہ کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال بھی نہیں آتا کہ جن سے جو ہمارے نبی سے پہلے رسول ہیں. رسول اللہ کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتا ہے آدمی کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نام ہے. جب تک یہ دعوت اللہ اس طرح پر نبی کی پہچان کی طرح سے کتنی اہمیت حاصل ہے نبی کی زندگی میں, دعوت کو جو ہے وہ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی کیا اہمیت ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کو کیا اہمیت ہے, اور داعی اللہ کی حیثیت سے, رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کی کیا جو ہے وہ آپ کی سیرت پاک ہمیں جو ہے رہنمائی ملتی ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل